آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا اس اسلام کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دندان مبارک شہید ہوئے اس اسلام کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو 3 سال تک بائیکاٹ رکھا گیا اس اسلام کی وجہ سے. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی درجے سے شہید کیا گیا اس اسلام کی وجہ سے. غرض کی اس اسلام کے لیے جتنی مصیبتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے اٹھائی, ہم اس کی ہزاروں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتے. ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے ہمیں یہ دولت بغیر کسی محنت و مشقت سے دے دیا ہے. یہ اس کا بڑا پیاری بہنوں, اس کلمے کے پڑھنے سے اس قدر عظمت بڑھ جاتی ہے کہ کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہوتا ہے. جب آدمی اللہ اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے ٹھہر جاؤ. عرض کرتا ہے کیسے ٹھہر جاؤں حالانکہ ابھی کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے ان کی مغفرت کر دی تو ستون ٹھہر جاتا ہے. غور فرمائے اللہ پاک نے اس کلمے کی بدولت کتنی اہمیت بڑھا دی کہ ایک مسلمان جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا جب تک مغفرت کا پروانہ نہیں مل گیا ستون ملتا رہا, اور جب مغفرت ہو گئی تو ستون ٹھہر گیا. سامعات مجلس, خاص کی اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اس کلمے کی اہمیت ڈال دے اور ہم پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں. کلمہ ہم سے 2 چیز کا مطالبہ کرتا ہے. ایک یہ کہ ہمیں کامل یقین ہو جائے دنیا اور اس کے اندر جو ہو رہا ہے سب اس کے مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اس کے حکم کے خلاف درخت کا ایک پتا اور زمین کا ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا. وہی ہمیں راحت و سکون دے سکتا ہے اور وہی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے. سارے انسان چاہے پیر ہو یا پیغمبر سب اس کے محتاج ہیں. ہمیں اللہ کے ساتھ صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے. کلمہ کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہو جائے. ہماری زندگی میں ہمارے سماج میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ موجود ہوگا, تبھی ہماری زندگی کامیاب ہوگی اور دنیا و آخرت بھی کامیاب ہوگی. ہمیں اللہ کے ساتھ صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے.